میں ایک حقیقت ہے بیاں، راز تو کوئی نہیں لیکن یہ ہوتا ہے گماں، خون ریزی اب بھی جاری ہے مگر دھندلی نظر، وقت کے دامن پہ کیا باقی ہے کوئی بھی نشان۔ تو متھرا، رمیزہ، بھوری، بلقیس، داستانیں تو بہت ہیں سنانے والی۔ داستان آدی واسی نوجوان متھرا کی چیخوں کی، جو 1972 سے مہاراشٹر کے گڑھ چرولی کے پولیس اسٹیشن میں دفن ہے اور ملزم بری ہو چکے ہیں۔ رمیزہ بی کی آہوں کی، جو حیدرآباد کے ایک پولیس اسٹیشن میں 1978 سے گونج رہی ہیں۔ رمیزہ بی کے کردار پر تہمت لگائی گئی مگر پولیس والے درندے اعلانیہ پاک دامن رہے، اور 2002 سے مظلوم بلقیس کی کہ جو 2022 میں بھی ہراساں ہے، یہ حال کی بات ہے۔ اس لیے آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ گنہگاروں کو جنہوں نے ریپ کیے، بے دردی سے خون کیے، انہیں یوم آزادی کی 75ویں سالگرہ پر رہا کر دیا گیا۔ یعنی امرت منتھن نہیں ہو رہا، زہر کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جگوں سے ایک اندھیرا وقت کے گلیاروں میں چھایا ہوا ہے، انسان کا ہم سفر ہے۔ ہم ایسے اندھیرے میں مبتلا ہیں جسے ہم نے نام دیا ہے رسم و رواج کا۔ ہم ایک ایسے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں جس نے دراصل ہمارے دلوں میں، ہماری نظروں میں ایک حقیقت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے داستان ایک ایسی شخصیت کی جو بھور میں مبتلا رہی مگر بھور کو ایسے دھارے تبدیل کر دیا جس سے سماج پر لگی کائی کو جنگجو کی ہمت سے صاف کرنے کی روشن کوشش کی۔ اندھیرا ہے لیکن یہ ایک آئینہ بھی تو ہے، کسی گمان کا سایہ، نہ شک کی پرچھائی، سراب ہے نہ جھروکا نظر کی راہوں میں، یقین ہے کہ اندھیرا فقط اندھیرا ہے، فریب نور کوئی بھی نہیں نگاہوں میں، فریب نور کوئی بھی نہیں نگاہوں میں۔ تو داستان ایک ایسی شخصیت کی ہے جو مظلوم ہے، غمزدہ ہے مگر بے بس اور بیچاری نہیں ہے۔ داستان ہے ایک جانباز سپاہی کی جس نے دنیا کی رزمگاہ میں شدید ظلم و ستم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ہار نہیں مانی، کیونکہ اسے علم تھا کہ یہ صرف اس کی کہانی نہیں ہے۔ اس نے ان ابلا اور دکھیارنوں کی جانب سے لڑائی لڑی، سماجی دہشت کے سامنے جو خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ یہ داستان ہے بھنوری دیوی کی۔ یقیناً یہ نام آپ کو یاد ہوگا یا یاد دلائے جانے پر بھنوری دیوی کا خیال آ گیا ہوگا یا آ جائے گا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ سنا انسنا، دیکھا اندیکھا کر دیا ہوگا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے نا۔ سامنے ظلم کے منظر اگر آئیں اکثر، ظلم تو یہ ہے کہ وہ اکثر نہیں دیکھے جاتے۔ بے بسی کا جذبہ لبوں پر خاموشی طاری کر دیتا ہے، رسم و رواج کا، مصلحت کا ایک فتویٰ جاری کر دیتا ہے، ضمیر کو کند کر دیتا ہے، صدیوں سے جمتی آ رہی کائی کی کالی کی پرتوں کو اور گاڑھا کر دیتا ہے، بھاری کر دیتا ہے، اور بھنوری دیوی کی اس داستان پر آسمان بھی رونے لگتا ہے۔ یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اگر ہم آواز کی ایک ہلکی سی قندیل بھی روشن کر لیں تو اندھیروں کا وجود ختم ہو جائے گا، اور ایک قندیل نہ صرف ہماری راہ روشن کرے گی بلکہ وہ روشنی دوسروں کی راہ کو بھی روشن کرے گی۔ زمیندارانہ، وحشیانہ، دقیانوسی، رسم و رواج کے، ذات پات کے، سماجی اونچ نیچ کے اندھیرے میں انصاف کا سورج غروب ہو گیا۔ ذات زن پر، عورت کی گردنوں پر ناانصافی کی ظلم کی دھار اور بھی پینی اور بھی گہری ہوتی گئی۔ یہ تو اسی سے ظاہر ہے نا۔ ہر ایک کونے میں، ہر ایک کن میں ہے لہو کا سراغ، ٹپک رہا ہے لہو آستین قاتل سے، جھلک رہا ہے ابھی خوف چشم بسمل سے، ہے خواب پر نئے دھبے، ہے بام پر نئے داغ، ہر ایک کونے میں، ہر ایک کونے میں ہے لہو کا سراغ، ہر ایک کونے میں ہے لہو کا سراغ۔ بہادر جانباز بھنوری دیوی نے انصاف کے سورج کو غروب نہیں ہونے دیا، با آواز بلند اعلان کیا، چلو ستاروں کو کھوجے جلا کے مشعل
अले दिल उफक नहीं है तो जुगनू कतार बंद कर लें, शहर की चाह जवां है तो ढूंढ ले सूरज, नहीं मिले कोई सूरज किरण किरण से बुने, किरण किरण से बुने, किरण किरण से बुने। तो ख्वातीन और हजरात, दास्तान भंवरी देवी का बाकायदा मैं आगाज करती हूँ। परेशानी ये है कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। चलिए तो हाल से शुरू करते हैं। अभी हाल ही में हम भंवरी के गांव भटेरी गए, जो दिल्ली से करीब जयपुर से करीब 50 किलोमीटर पर। सुबह 2:30 साढ़े 7 बजे उनके घर पहुंचे तो नजर मुख्तसर साया नुमा कमजोर बदन वाली एक खातून पर पड़ी, जो बहुत गुरेजा पांव कुछ चारा लिए हुए एक बटरे की तरफ जा रही है। 30 बरस से भंवरी की हमरा और अक्सर उनके रूबरू रहने वाली हमारी एक साथी कविता जी को भी उस खातून यानी भंवरी देवी को पहचानने में दिक्कत हुई। हमें यह मालूम था कि भंवरी को सख्त डायबिटीज है, मगर ऐसी हालत के लिए हम तैयार नहीं थे। पता चला कि सुबह की इंसुलिन की डोज नहीं ली गई है, और वो इसलिए कि घर में कुछ था ही नहीं खाने के लिए, क्योंकि कुछ खाया नहीं था तो इंसुलिन की डोज नहीं ली थी। भैंस 2 साल पहले जन्नत से धार गई तो दूध नहीं था। बहरहाल चाय दूध नाश्ते का इंतजाम हुआ और भंवरी ने अपनी दवा भी ले ली। भंवरी ने बहुत ही उम्दा चाय बनाई, भाई मजा आ गया। भंवरी देवी मेहमानों की देखभाल बहुत मोहब्बत से करती हैं। हमारी साथी के कहने पर उन्होंने कढ़ाई की हुई पीले रंग की एक चुनरी पहन ली थी। अचानक वो सायानुमा मुख्तसर कमजोर बदन एक अजीम से एक अजीम शख्सियत उभरी। उसने गांव का हरा भरा स्कूल दिखाया, कहा कि बड़ी लड़कियों के लिए जगह बननी बाकी है जहां वो पढ़ सकें, कंप्यूटर सीखें। अनपढ़ है भंवरी, मगर मुहिम है कि लड़कियों को तालीम मिलनी चाहिए। इन तबरों को स्कूल जावा देखना कितना बढ़िया लागे। मो अकेली रो वास्ते तो नहीं लड़ी थी ना, अरे मैंने न्याय ना मिलियो पर मारी बहन बेटियों ने मिलियो। यानी कितना अच्छा लगता है इन बच्चियों को स्कूल जाता देखना। नहीं, अरे अकेली के लिए थोड़ी लड़ी थी, पूरे देश के लिए लड़ी थी। मुझे तो न्याय नहीं मिला, मगर मेरी बहन बेटियों को मिलेगा। लौटते वक्त हमारी साथी ने हमें बताया कि अब दूर दूर के गांव की औरतें अपने मसले लेकर आती हैं और उन सब की भंवरी देवी सिर्फ हौसला अफजाई नहीं करती, बल्कि उनकी मुश्किलात को अपना लेती हैं और उनका हल ढूंढने की इब्तिदा करती हैं। पानी के, घरेलू हिंसा के, यहाँ तक के मर्दों की शादी के भी। कोविड के जमाने में राशन बांटने में, इलाज करवाने में मदद की। चुनाव में भी बड़े जोर शोर से हिस्सा लिया। भाई भंवरी की आवाज में क्या जोश, क्या शिद्दत है। इंसाफ की लड़ाई की बात हो तो जोश में मुट्ठियां तन जाती हैं, आंखों में इरादे झलकते हैं। भंवरी ने जोशो खरोश से वो गीत सुनाए जो महिलाओं को हक की मुहिमों में उन्होंने गाए थे। लेकिन जाते जाते भंवरी और उसके पति मोहनलाल के 30 साल पहले बनाए हुए मिट्टी के बर्तन कहीं जमीन के नीचे दबे हुए दिखाई दिए जाते हैं। ये दबे हुए मिट्टी के बर्तन याद दिलाते हैं कि न जाने कितनी चीखों की, कितनी आहों की, कितनी खामोशियों की, इंसाफ की गुहारों की जो दबी हुई है, दफन हो चुकी है। भंवरी देवी के सीने में सब खामोश चीखें आज भी जिंदा हैं। सारे जहां का दर्द अब उसके जिगर में है। अख्तर उल ईमान ने कहा था, और क्या खूब कहा था हाजरीन, दर्द की हद से परे कोई नहीं जा सकता, दर्द की हद से परे कुछ भी नहीं, जिसका निशान एक सन्नाटा है, एहसास की, इदराक की मौत। मगर लगता है कि भंवरी उस दर्द के परे है और कह रही हैं, अंधेरा कितना जमा है, भरोसेमंद कितना, उसी के दम से चिरागे ख्याल रोशन है, इरादे दिल की तपिश लेके जगमगाते हैं, रहे जवाब पे हुस्ने सवाल रोशन है, रहे जवाब पे हुस्ने सवाल रोशन है। ओहो, मैं तो भंवरी देवी की शख्सियत में ही खो गई भाई। अब दास्तान को आगे बढ़ाती हूँ। हम सब के लिए रेप के, औरतों पर जुल्म सितम के दर्दनाक वाक़े कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। जाहिर है
जो घटना घटती है हमेशा अक्सर बारंबार, तो इस कारण ये लगता है यही है कुदरत का व्यवहार। अरे ऐसा तो होता ही है, और यही ऐसा तो होता है, समाज की तर्ज बन जाती है, रस्म रिवाज का अंधेरा गहराता रहता है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, आज भी आप अखबार उठाकर देखिए, यही सुर्खियां हुआ करती हैं। रसूख वाले जालिम के लिए ये कायदे फायदेमंद, और बेबस मजलूम के लिए यही बयां दी जाती है बदकिस्मती और मजबूरी। लेकिन मजलूम भंवरी देवी ने ऐसा नहीं किया, और मजबूरी को नया मकबूल तरक्की पसंद कानून बनाने का हथियार बनाया, और तकदीर को ताबीर में, ख्वाबों को ताबीर में तब्दील कर दिया। तो 2002 में भंवरी के शौहर मोहनलाल का इंतकाल हो गया। मोहनलाल भंवरी के साथ हर हाल में, हर परेशानी, हर चुनौती में एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। जुल्म पर जुल्म सहे, मगर वो उन मर्दों में नहीं थे जो गांव में रसूखदार जालिमों के सामने घुटने टेक दे, उनसे माफी मांगे, अपनी बीवी को उसके हाल पर छोड़कर भाग जाएं, जैसे कि हमारे समाज में होता रहा है। चौड़ा सीना करके अपने बाहुबल की नुमाइश करते हुए रस्मो रिवाज की अपनी जात और रसूख की आड़ में ये मर्द कहे जाने वाले कायर औरत पर जुल्म करते रहे हैं। अब भी जब उसका जाबाज शरीक हयात मोहनलाल भंवरी से रुखसत हो गया है, डायबिटीज ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया है, हक की लड़ाई की सिपाही भंवरी के चेहरे पर शमए हिम्मत का नूर झलकता है। भंवरी देवी की शादी बाल विवाह वाली शादी थी। उनकी उम्र यही कोई 5 या 6 बरस की थी, और मोहनलाल की उम्र थी कोई 8-9 बरस। एक कुम्हारन बच्ची की शादी एक कुम्हार बच्चे से। ससुराल में जाकर भी वही किया जो शायद पीहर में करती। अब ये तो खैर फर्क हुआ कि उनके 4 बच्चे हुए। बड़ी लड़की बेपढ़ी लिखी रही, फिर 2 लड़के भी जयपुर में छोटा मोटा काम करके जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर हाँ, सबसे छोटी बेटी, उसने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया, और माशाल्लाह वो एक स्कूल में अंग्रेजी जुबान पढ़ा रही है। तो गांव में ओबीसी कुम्हार तबके के साथ ओबीसी के ही ऊंच के तबके वाले गुज्जर परिवार भी रहते थे। साहिब रसूख वाले थे, रौबीले थे, ताकतवर पुश्तैनी हुक्मरान। जरा सोचिए उस माशरे में कुम्हारों की हालत क्या रही होगी, जहनियत क्या रही होगी उस तबके की जिनके बस किसी भी तरह जिंदगी गुजार पाए वाले ही जाविये रहे होंगे। तसव्वुर कीजिए उसी मुआशरे में, उसी माहौल में एक बेहद हसास, ज़हीन, रोशन और जदीद यानी मॉडर्न नजरिए वाली शख्सियत उभरी। क्यों और कैसे? इन सवालों का तो कोई जवाब भी ढूंढेगा ना तो नहीं मिलेगा, सिवाय ये कहने के कि ये सब इल्हामी बातें हैं, रूहानी बातें हैं, और भंवरी देवी की उनकी तालीम के लिए लगन और मेहनत की भी। 1985 में कुम्हारन भंवरी देवी ने सरकारी नौकरी की एक साथिन की। साथिन राजस्थान सरकार की संस्था वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जमीनी ग्रास रूट पैरामेडिक हेल्थ वर्कर की। यह अपने आप में एक इनकलाबी बात थी। हमारी एक डॉक्टर दोस्त साथिनों को ट्रेनिंग देती थी, ये भंवरी ने बताया हमें। उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बातें बताई भंवरी को। मसलन ट्रेनिंग के दौरान अनपढ़ भंवरी हर सेशन के बाद रुककर बोर्ड पर लिखे गए हुर्फ और अल्फाज की नकल यानी कॉपी करती थी। ट्रेनिंग के कोर्स में औरतों को अपने शरीर को समझना और बदन की किसी भी कुदरती चीज पर शर्मिंदा नहीं होना और बदन पर अपना हक समझना शामिल था। बतौर साथिन भंवरी देवी ने वो सब मसले उठाए जिनसे मजलूम पीढ़ी दर पीढ़ी जुल्म और सितम जारी थे। पास पड़ोस, अपने गांव के जमीन, पानी, लकड़ी, लड़कियों की तालीम, सेहत जैसे मसले उठाए। इन सब में भंवरी देवी को गांव वालों का भरपूर साथ मिला। लेकिन जैसा कि सदियों से होता चला आया है, जब अपने ही गांव की एक सरापा गैर इंसानी और गैर कानूनी रिवाज के खिलाफ भंवरी देवी ने आवाज उठाई तो कयामत बर्पा हो गई, क्योंकि उसमें मुजरिम थे गांव का रसीदार परिवार
انہیں برادری سے خارج کر دیا گیا، ہوا ان کے عین مخالف ہو گئی، حسب معمول مظلوم کو ہی گنہگار ٹھہرا دیا گیا۔ کٹوا ہو، اناؤ ہو، لکھنؤ ہو یا ہاتھرس، گنہگار عزت دار رہتا ہے، گنہگار عزت دار رہتا ہے، گنہگار عزت دار رہتا ہے۔ تو عورتوں کا حشر بقول کشور ناہید نے ایک بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے۔ یہ ہم گنہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹی ملی ہیں، ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملی ہیں، جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملی ہیں، جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملی ہیں۔ تو بات 1992 کی ہے۔ 5 مئی کو اکھا تیج کا تہوار تھا۔ تہوار ایک اچھا مہورت مانا جاتا ہے بال وواہ کا، چھوٹے معصوم بچوں کی شادی کیے جانے کا۔ تو ساتھن کے روپ میں یہ بھنوری دیوی کا فرض تھا کہ وہ اس دقیانوسی اور غیر قانونی چلن کو روکیں، اور خود اپنی ان کی لگن بھی تھی۔ بھنوری دیوی کو ایک روز بھنک پڑی کہ گاؤں کے ایک رسوخدار پریوار میں بال وواہ ہونے والا ہے، 2 گود کے بچوں کا، 9 مہینے کی بچی اور 9 مہینے کے بچے کا۔ بھنوری اس رعبدار پریوار سے جا کے ملی، التجا کی، لاکھ سمجھایا کہ وہ یہ غیر قانونی، غیر انسانی، بھیانک کام نہ کریں۔ وہ کان ایک حساس، درد بھری انسانی دلیل کیا سنتے، جن میں صدیوں سے رواج کی شکل میں ظلم کے بے رحم اور وحشیانہ پردے حائل تھے۔ وہ کیا سنتے بھنوری کی بات، لیکن بھنوری اپنے فرض اور مہم پر قائم رہی۔ اس دن مقامی پولیس اور ڈی ایم اس غیر قانونی اور غیر انسانی شادی کو رکوانے آئے ضرور، مگر اس رسوخدار مگر بے غیرت پریوار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان 2 گود کے بچوں کی شادی اسی رات جگہ تبدیل کر کے رچا دی گئی، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں ہوئی اس شادی نے جگہوں سے چلے آ رہے اندھیرے کو اور گہرایا۔ بھنوری دیوی پر تہمت لگائی گئی کہ پولیس کو لا کے اس نے گاؤں کی رسوائی کروائی ہے۔ پھر کیا تھا؟ بھنوری اور ان کے پریوار کو گھاؤں بھر نے بے تعلق کر دیا، انہیں دودھ بیچنا بند کر دیا، ان کے بنائے ہوئے مٹی کے برتن خریدنے بند کر دیے۔ بھنوری کو ساتھن کی نوکری دینے والوں کو مارا پیٹا گیا اور انہیں نوکری چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا، گویا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ بقول ونود طالب، رفتہ رفتہ قافلے والے بچھڑتے ہی گئے، کارواں خود ہی غبارے کارواں بنتا گیا۔ جب سنگی ساتھی روزانہ ساتھ اٹھنے والی برادری نے ہی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ ذات پات کے تعصب اور مردانہ اور جاگیردارانہ ہوائی برتری کے جذبے کے نشے میں ڈوبے رسوخدار لوگ کیسے گوارا کرتے کہ ایک کمہارن ان کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ اپنے رسوخ بنائے رکھنے کے لیے ان کو اپنا یہ حق لگا کہ وہ خود بھنوری کو سبق سکھائیں گے، ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ پھر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ گاؤں میں جنگل کا ہی قانون قائم رہے۔ کچھ مہینے اسی طرح غصے اور بدلے کی آگ سے وہ بھڑکتے رہے، اور پھر حاضری 22 ستمبر کی شام بھنوری اور موہن لال اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ اچانک سناٹے کو چیرتے ہوئے جاگیردارانہ خاندان کے 5 لوگ آئے اور موہن لال کو لاٹھیوں سے پیٹ پیٹ کر ادھمرا کر دیا، اور ان میں سے 3 نے بھنوری کو دھر دبوچا، اور پریوار کے چچا اور بھتیجے نے بھنوری کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا، آبرو ریزی کی۔ 25 ستمبر اور پھر 2 اکتوبر کو راجستھان پتریکا میں اسے کور حادثے کے عنوان کے تحت چھاپا گیا۔ کچھ وومنز این جی او غیر سرکاری ارادوں کی توجہ ملی، مگر مقامی رسوخداروں اور سیاستدانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ بھنوری دیوی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے مکاری کی ہے جناب، بے بنیاد الزام لگائے ہیں۔ بھنوری دیوی نے کسی بھی معاوضے کو لینے سے انکار کر دیا تاکہ اس طرح کی گھٹیا باتوں کو کوئی بڑھاوا نہ مل سکے۔
بہت تکلیف دہ ہے۔ میں اس گھنونے واقعے کا اور تفصیل میں بیان کرنے سے گریز کروں گی۔ بہرحال ہم چلے آئے ہیں اس موڑ پہ افسانے میں، عقل مندی ہے ذرا دیر ٹھہر جانے میں۔ عقل مندی، درد مندی اس میں ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہمیں ایک ایسا سماج منظور ہے کہ جہاں وحشیانہ غیر قانونی کام کرنے والی اپنی کرتوتوں پر کھلے عام فتح کا جشن منائیں اور مظلوم کو ہی گنہگار ٹھہرائیں، اور سماج میں میں اور آپ یوں ہی چپی سادے رہیں؟ یقیناً ظلم کو دیکھ کے اندیکھا کرنے والا، سن کے انسنا کرنے والا سماج بھی گنہگار ہے۔ گویا ظالموں کی سازشوں میں میں اور آپ اور ہم سب شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کس طرح کے کانڈ آئے دن سرخیوں میں ہوتے ہیں، مگر کیا ہمیں منظور ہے کہ ہم ان منظروں سے آنکھ بچاتے رہیں؟ ان زخموں کو گہرا ہونے دیں، ہرا ہونے دیں، جاویدہ ہونے دیں، اور اگلی پیڑھیوں کو پیام دیں، ارے ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ سچ ہے، رونتے آئے ہیں جنگل کو ترقی کے قدم، ہاں مگر قانون جنگل کا ہی اپنایا گیا۔ ان تاریخ حالات کو للکارنے کے لیے درکار ہوتی ہے ایک شیر دل دہاڑ کی، بے انصافی کے اندھیرے میں انصاف کی، ضمیر کی، ایک روشن قندیل کی، بے بسی کے ان اندھیروں کو چیرتی ہوئی بھنوری دیوی کی مہم کی۔ جنگجو بھنوری نے ایک انسنی اندیکھی تاریخی ابتدا کی۔ شاید ان پڑھ بھنوری دیوی کے ذہن میں رابندر ناتھ ٹیگور کی نظم ایکلا چلو رے کا الہام ہوا تھا۔ تو اکیلی ہی چل، وہ جو کائر ہیں چھپے بیٹھے ہیں اٹھائے دیوار، سنے نہیں وہ اگر تیری صدا تیری گہار، تو جو زخمی ہے اور نیائے ہے تیری درکار، دل و دماغ کے دروازے کھول، تو اکیلی ہی سہی پھر بھی بول، راہ پرخار میں تجھے چھوڑیں اور تجھ سے وہ اپنا منہ موڑیں، خار کی نوکوں پہ اور بس اپنے بل، خون سے لت پت راہ پہ تنہا ہی چل، اپنے دروازے پر دروازے وہ بند کر لیں، شب کی تاریکی سے طوفان سے ڈریں، جلا کے مشعل دل مشعل دل، تو اکیلی ہی اکیلی ہی اکیلی ہی اکیلی ہی چل۔ شدید مخالفت کے ماحول میں گاؤں کے پنڈے نے بھنوری کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو پاس کے گاؤں کے ساتھن کرشنا اور پتی موہن لال کے ساتھ بھنوری دیوی بسی کے پولیس اسٹیشن ایف آئی آر درج کرنے گئی۔ ایف آئی آر درج کا وقت پل پل گزرتا رہا۔ میڈیکل ایگزامینیشن یا ڈاکٹری کی جانچ جو ایک دم ہو جانی چاہیے تھی، اسے جان بوجھ کر ٹالا گیا۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں بھی وہی بے حسی، وہی مردہ دلی جاری رہی۔ پھر لیڈی ڈاکٹر تھی نہیں تو مرد ڈاکٹر نے انہیں جے پور بھیج دیا۔ وہاں مجسٹریٹ کے حکم کی غیر حاضری کے چلتے جانچ کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور بھنوری دیوی کو عورتوں کے تھانے میں بھیج دیا گیا رات بھر کے لیے، اور موہن لال نے وہ رات باہر لان میں کاٹی۔ عورتوں کے تھانے میں ان پر بہت سے جسمانی ظلم ڈھائے گئے اور بے انتہا درندگی بڑھتی بھنوری دیوی پر بھدی بھدی گالیاں دیں، بےہودے فحش الزام لگائے۔ آخرکار اگلے دن جب جانچ ہوئی تو 9 لاکھ واقعے کے پورے 52 گھنٹے بعد۔ حالانکہ قانوناً یہ جانچ 24 گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی۔ حاضرین، جانچ کے دوران ان کے شدید جسمانی تکلیفوں اور بدن پر لگی ہوئی کھروچوں کو نظر انداز کیا گیا۔ چیختی ہوئی گواہی سے لت پت ان کے کپڑوں کو حراست میں لیا گیا، اور اس کے بعد بھنوری کو دیر رات 1 بجے خود کو موہن لال کے رنگے ہوئے کپڑوں میں، خون سے رنگے ہوئے کپڑے، حاضر خون سے رنگے ہوئے کپڑوں میں لپٹ کر قریب 3 کلومیٹر پیدل چل کے سب سے نزدیکی گاؤں کی ساتھن کے یہاں شرن لینی پڑی۔ قانون کے محافظوں کی نظروں میں، رسوخداروں کی نظروں میں، بقول فیض احمد فیض، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست ناخن قاتل، نہ آستی پہ نشاں،
न सुर्खिए लबे खंजर, न रंगे नोक सिना, न खाक पर कोई धब्बा, न बाम पर कोई दाग, कहीं नहीं है लहू का सुराग। पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समात न वक्त था न दिमाग, न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ, न खून खाक नशीना था रिस्क खाक हुआ। और फिर बारी आई अदालत की। बकौल जर्मन शायर बेर्टोल्ट ब्रेख्त, बाद हुंडों के गिरोहों की सदा जागती है, फिर अदालत की सदा कत्ल हो जाती है जब मासूमियत, दफन हो जाते हैं जब अधिकार सब दावेदार इंसाफ के हो जाते हैं। गिर्द मासूमों के लाशों के जमा सिर्फ काफी नहीं है अगर खंजर की धार, क्या जरूरी है कि आए कब्र पर फैसले खंजर के सायों की तरह, इस तरह मंडराएं गिद्धों की तरह, इस तरह मंडराएं गिद्धों की तरह। अदालत का दरवाजा खटखटाने में भंवरी को ख्वातीन के गैर सरकारी इदारों का साथ मिला। जाहिर है कि मुकामी रसूखदारों और सियासतदानों का साथ तो मिला नहीं। बहरहाल मामला जिला कोर्ट में पेश हुआ। नवंबर 1995 को फैसला सुनाया गया। पंच को परमेश्वर कहे जाने वाले हमारे मुल्क की अदालत का एक ऐसा फैसला जो तहजीब पर और अपने को महज़्ज़ब सभ्य कहने वाले समाज पर एक बदनुमा दाग है। सारे सबूतों और दलीलों और इंसानियत के तकाज़ों को दरकिनार करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया। हाज़रीन, सारे मुल्जिम दूसरी जात के थे, लिहाजा वो बलात्कार नहीं कर सकते थे। दूसरे 5 में से 2 मुल्जिम 60 साल से ज्यादा उम्र के थे, लिहाजा उनके लिए जिस्मानी तौर पर ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं था। तीसरे, अरे भाई, शोहर के सामने क्या कोई बीवी का बलात्कार करेगा? और 5 मुल्जिमों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। फैसले खंजर के सायों की तरह हर तरफ मंडराएं गिद्धों की तरह। ये फैसला हमारे समाज का खौफनाक और शर्मनाक अक्स है। गिद्धों की तरह नोच खाने वाले हमारे समाज के और उसी की ज़हनियत की अक्कासी करते हुए इस फैसले के बावजूद अगर भंवरी देवी की दास्तान आज यहाँ जयपुर में खुद भंवरी देवी के सामने और आपके सामने सुनाई जा रही है तो इसकी वजह है सिर्फ भंवरी देवी। ऐसे माहौल और इतने जुल्म सितम के बावजूद वो टूटी नहीं है। फिर भी भंवरी देवी और मोहनलाल थे तो इंसान ही ना, उन पर भी तो सदियों से सिखाए जा रहे उन पाठों का असर तो पड़ा ही होगा। जैसे रेप हो जाने पर औरत का शरीर नापाक हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। साथियों को दी गई ट्रेनिंग का हवाला देते हुए भंवरी को समझाया गया कि शरीर के सेल्स और टिश्यूज लगातार टूटते और बनते रहते हैं तो शरीर अपने आप ही पाक हो जाता है। कुंदन आग में तप कर सोना बन जाता है। बहरहाल इतना मायूस कुन माहौल और उस पर इतनी जिल्लत, मगर भंवरी अपनी राह से डिगी नहीं। उन्हें मालूम था कि जुल्म को चुपचाप सहना भी जालिम का साथ देने के बराबर है। औरत बेसहारा और अबला नहीं है, मर्दों की परछाई नहीं बल्कि खुद आफताब है। केस सीबीआई को सौंपा गया। हस्बे मामूल भंवरी देवी को और भी हिरासा और भी जलील किया गया। तफ्तीश के नाम पर भंवरी को फिर बुलाया गया जिसमें मुल्जिमों, वकीलों, सीबीआई के अफसरान को मिला के 17 मर्द थे। 17 मर्द और भंवरी अकेली औरत। बहुत बेहूदगी से शर्मनाक सवाल पूछे गए। सीबीआई की टामाटोल जारी रही। ख्वातीन के इदारों की अथक कोशिश के केस हाई कोर्ट पहुंचा जहां से आज तक फैसला नहीं आया। इस बीच 5 में से 4 मुल्जिमों की कुदरती मौत हो गई। भंवरी देवी कहती हैं, सरकार की अदालत में तो न्याय नहीं मिलता, हाँ मगर भगवान की अदालत में न्याय मिल गया। भंवरी देवी की शख्सियत से जुड़ी 2 और बातें जो हमें लगता है कि आपको जानना जरूरी है।
اس واقعے کے بعد جب مہیلاؤں کے اداروں کے نمائندے بھوری دیوی کے گھر ان کی خیریت اور حفاظت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے تو بھوری دیوی نے انہوں نے پھٹکار دیا، ارے بھائی تم اپنا کام کرو عدالت وزالت کا، ہاں یہاں آ کے کیا کر رہے ہو؟ ارے میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ ہوائے مختلف کے ماحول میں انہیں دھمکیاں بھی ملی اور لالچ بھی، مگر بھوری دیوی کا حوصلہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ اونچی ذات کے لوگ سرعام شرمندگی ظاہر کریں۔ دوسرے، ان کی حفاظت کے لیے نظام کی طرف سے 2 کانسٹیبل تعینات کیے گئے تھے۔ بھوری انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کھلاتی تھی۔ بہرحال بھوری ایکلا چلوری کی طرز پر کچھ اس اعتماد، جنون اور شدت سے آگے بڑھتی رہی کہ پورے صوبے کے ایک نہیں بلکہ دیش بھر کے مہیلا سنگٹھن حرکت میں آ گئے۔ دشیت کمار کا یہ شعر مجسم ہو گیا، کیسے آکاش میں سراخ نہیں ہو نہیں سکتا، ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو۔ تو سچ کی لڑائی میں جوش کی ایک لہر سیلاب میں تبدیل ہو گئی، انقلاب میں تبدیل ہو گئی، عورتوں کے اداروں میں نیا جوش پیدا ہوا اور ایک ایک کرن لے کے آفتاب تعمیر ہو گیا۔ 15 دسمبر کو جے پور میں ایک بہت بڑی ریلی ہوئی، بے ساختہ بڑی تعداد میں عوام اڑ پڑی۔ صوبے کے خواتین کے اداروں یعنی مہیلا سنگٹھن ہی نہیں، دلی اور دیش بھر کے ادارے بھی شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ پورے صوبے کی ساتھینی نہیں بلکہ صوبے کے پیرامیڈکس اور یہاں تک کہ ادھیکاری بھی شامل ہوئے اور نعرہ گونجا، بھوری دیوی سچی ہے، کورٹ کچہری جھوٹی ہے۔ بہت جوش و خروش سے کہا گیا کہ دراصل بے غیرت ملزموں نے گاؤں اور صوبے کی نہیں بلکہ پورے دیش کی ناک مونچھ کٹوا دی، انسانیت کی ناک مونچھ کٹوا دی۔ بہت سے ہمدرد اور جانے مانے لوگوں نے بھی آواز ملائی، جس میں جسٹس کرشن ایّر بھی شامل تھے۔ انہوں نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے دن کو دیش کی منصفی یعنی دیش کی جوڈیشری کے لیے کالا دن کہا۔ یہ فیصلہ انصاف کے نام پر کالا بدنما داغ ہے۔ لیکن ریلی میں جو سب سے اہم اور تاریخی بات رہی وہ یہ کہ 5 عورتوں نے بزبان خود سرعام مجمع کو بتایا کہ ان کے ساتھ بلاತ್کار ہوا تھا، ان کی آبرو ریزی ہوئی تھی، ان میں سے ایک ماں بھی بن گئی تھی۔ یعنی اس تاریخی پل میں 2 نئی شروعات ہوئی حاضری، ریپ جیسے سنگین اور وحشیانہ جرم کو نکارا نہ جانے کا اور اس کے خلاف چپی توڑنے کا۔ ابھی تک مظلوم عورت، پریوار اور سماج، اور وہ بات جس کو ماننے بھر سے عورت کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے، معصوم اور بے گناہ کو پشیمان ہونا پڑتا ہے، ناپاک سمجھا جاتا ہے، اس کا مجمع کے سامنے اعلانیہ بیان کرنا انقلاب سے کم نہیں تھا۔ اس ایک پل کے سے وہ دور شروع ہوا جس میں معصوم عورت کے چپی سادھے گھٹ گھٹ کے ندامت سے مر جانے کے چرن کو للکارا گیا۔ ظاہر ہوا کہ آبرو ریزی سے مظلوم عورت کی بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ بے غیرت درندوں اور سماج کے دوغلے پن کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ ریپ کے خلاف مورچہ کھولنے اور انصاف مانگنے کو بہادری کا درجہ دینے کا پرزور چلن شروع ہوا اس پل سے۔ ظالم کہہ رہے تھے کہ بھوری نے گاؤں کی ہی نہیں پورے راجستھان کی ناک مونچھ کٹوا دی، مگر اس مجلس میں سوال پوچھا گیا، ناک مونچھ کٹی کس کی؟ اور جواب گونجا گیا، جنہوں نے وحشیانہ جرم کیا ان کی۔ یہ ریلی اور بھی کئی اعتبار سے تاریخی تھی۔ ایک تو یہ کہ ریلی قطعی بے ساختہ تھی، یعنی لوگوں کے دل کی آواز تھی، اس کے لیے کسی کو بھی لالچ دے کے، پیسے دے کے، زبردستی کر کے شامل نہیں کیا گیا تھا۔ نہ بسیں چلائی گئیں، نہ پیسے دیے گئے، نہ کھانا۔ یعنی ہماری سیاسی ریلیز کے برعکس دوسرے ضلع کے، صوبے کے، دیش کے خواتین کے اداروں کا بے ساختہ ایک ساتھ آ جانا، اس کے علاوہ خود سرکاری ملازموں کا ماحول کے خلاف آواز اٹھانا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتوں کے خلاف ریتی رواج کے نام پر کی جانے والی بے انصافی سے عام لوگ اور سماج ناخوش ہیں۔ بقول کیفی اعظمی، سماج عورتوں سے کہہ رہا تھا،
قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے۔ اب رسوخدار سیاسی طبقوں نے بھی زور آزمایا اور صوبے کے ایک ایم ایل اے نے جے پور کے 5 بے غیرت باعزت بری ہوئی ملزموں کے اعزاز میں ایک ریلی کا انتظام کیا۔ لوگوں کو پیسے دے کر گھروں سے نکال کر مجمع اکٹھا کیا گیا۔ صرف 400 لوگ تھے حاضرین اس ریلی میں۔ ریلی میں ان کی پارٹی کی عورتوں کی جماعت نے بھی ریلی میں حصہ لے کر بھنوری دیوی کو مکار اور جھوٹا قرار دیا۔ اس قسم کے نعرے لگائے اس ریلی میں بھنوری کے خلاف، رنڈی بھنوری جھوٹی ہے، کورٹ کچہری سچی ہے۔ بہرحال جرم اور انصاف کی یہ شدید جنگ جاری ہے۔ سب اتار چڑھاؤ کے باوجود ناتواں اور بیمار بدن والی بھنوری آج بھی جوش و خروش سے انصاف کی راہ میں گامزن ہے، اور ان کی مہم اب بھی خواتین کے اداروں کی رہبری کر رہی ہے۔ بھنوری دیوی ساتھن کی حیثیت سے ملازم تھی۔ ان کا ریپ اس وقت ہوا جب وہ غنڈہ گردی کے تحت لڑ رہی تھی، غنڈہ گردی کے خلاف لڑ رہی تھی، بحیثیت ساتھن اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ 1997 میں اسی معاملے کی بنا پر عورتوں کی مشکلات پر کام کرنے والے غیر سرکاری اداروں نے، جن میں وشاکھا، ساکشی، جاگوری شامل تھے، انہوں نے راجستھان اور مرکزی سرکاروں کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی۔ یہ درخواست کانسٹیٹیوشن یا آئین کے تحت کام یا کاروبار کی جگہ عورتوں کے فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق کو سختی سے لاگو کیے جانے کے لیے قانون بنانے کے لیے دائر کی گئی۔ کام کی جگہ عورتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی، سیکسول ہیرسمنٹ یا جنسی قربانی، فحش گوئی یا اشاروں کے طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعے عام تھے۔ تو یوں تو سماج کے ڈر سے ان معاملوں میں چپی سادھ لی جاتی تھی، اور اگر بات پولیس تک جاتی بھی تھی تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اگست 1997 میں عدالت نے ان معاملات کو روکنے کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا، جنہیں وشاکھا گائیڈ لائنز کے نام سے جانا گیا، جو 2013 میں پوش ایکٹ بن گیا۔ اس اہم اور بنیادی قانون بدلاؤ کے تحت خاص طور پر شہری علاقوں میں کام کی جگہ عورتوں کے لیے پہلے کی بنسبت محفوظ ہو گئی ہے، اور بدسلوکی کے واقعے یقیناً کم ہوئے ہیں یا سامنے آنے لگے ہیں۔ صدیوں سے چلے آ رہے جاگیردارانہ مردانہ برتری کا ہوائی جذبہ، ذات پات کا اندھیرا اور اس پر سماج اور قانون کی چیختی ہوئی خاموشی ماحول پر طاری ہے، اندھیرا گہن ہے، مگر بھنوری دیوی کی جدوجہد سے، پوش ایکٹ سے ایک امید کی کرن تو پھوٹی ہے حاضرین۔ جب نربھیا کا اصلی نام جیوتی سنگھ خود ماں بتاتی ہے تو لگتا ہے کہ شاید اب مظلوم ہی نہیں بلکہ ظالم کے شرمسار ہونے کی پہل ہوئی ہے۔ بھنوری کا بے لوث انقلابی بیان مجھے یاد آ جاتا ہے چلتے چلتے۔ مو اکیلی دے واسطے تو نہیں لڑی تھی نا، مینوں نیائے نہ ملیو پر مانی بہن بیٹیوں نے ملی۔ بھنوری دیوی کی لڑائی میں ہم سب شامل ہیں۔ ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ سماج کا اندھیرا ہمارے سامنے خود ضمیر کا آئینہ لیے کھڑا ہے، ضمیر کی وقت کی عدالت جاری ہے۔ بول خیال آزاد ہیں تیرے، بول کے تیرے درد جواں ہیں، بینائی اور جذبہ زندہ، ہاتھ میں اب بھی تیروں کماں ہیں، قاتل کا پیراہن اب بھی رنگا ہوا ہے خون سے تیرے، اب بھی ہر سو دکھ رہے ہیں تازہ تازہ خون کے دھبے، دبی رہی سینی میں جو چیخیں وہ اب بن جائیں گی دہاڑیں، سلے ہوئے ہیں لب جو سلے ہوں، فولادی ہیں تیری باہیں، خاموشی ہتھیار ہے تیرا، تو بے بس مجبور نہیں ہے، تھمے ہوئے طوفان کی آمد آس پاس ہے دور نہیں ہے، کس صورت میں بولے گی اب
پتہ نہیں لوگوں کی عدالت. جیتے گا انصاف آخر, جیتے گی تیری ہی طاقت. جیتے گا انصاف آخر, جیتے گی تیری ہی طاقت. جیتے گا انصاف آخر, جیتے گی تیری ہی طاقت. بہت بہت شکریہ عظیم. Thank you very much, Fauzia. That was really a wonderful rendition. I'm sure all of you heard it with rapt attention. She listed out for you what a difficult struggle it has been. She also listed out for you some of the problems that persist. There are many problems, not only in society, not only around gender, but around those who are subalterns in today's society. This act is critical. It is a statutory act, yet it is shocking that most institutions do not have posh compliances. Arts institutions do not have posh compliances. If you have been following the story of the sexual harassment in the arts, whether it's the musicians or it is the dancers or literary people, you will realize that that all ICs were made post-event. This is a wrong practice. How is it that half the country is allowed to accept some laws but not the others? Laws are equal and applicable in every place. She gave you also a very important message. I tried to sum it up in 4 lines. You can use those lines in any order. Chuppi toro, kandhe joro. The fight cannot be a lonely fight. Yaun shoshan se muh modo. It is non-negotiable. Kupravriti ko aaj hi piche chhod. In any order you put these lines, you have to speak up. Each time, every time. And we have to make it possible for those who get violated to be able to speak up with the confidence that they will be heard and respected, and that we will make every effort to correct the situation and heal both parties. Today, we don't have all this in place. We हिंदी में बोलूँ, अच्छा सॉरी मैं माफ़ी मांगती हूँ. आज ये जो लॉ है, पॉश का लॉ, वो इनएडिक्वेट है, उसमें कुछ कमियाँ हैं. फॉर इंस्टेंस, वो लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहता है, बट हमने देखा है पिछले कुछ सालों से ही कि लड़के भी बोल रहे हैं. LGBTQI स्पेक्ट्रम को टोटली इग्नोर करता है. आज सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह के बारे में सोच विचार कर रहा है. क्यों नहीं होता है कि पूरा 360 डिग्री कवरेज हो? ये लॉ ऑफ द लैंड है. इट इज नॉट ए जंगल सिचुएशन. सो ये वर्क, फॉर इट टू वर्क, ऑल ऑफ अस हैव टू स्टैंड टुगेदर. आज यहीं छोड़ देते हैं. कुछ सोच आपके मन में डालती. शादी बाल विवाह वाली शादी थी. उनकी उम्र यही कोई 5 या 6 बरस की थी और मोहनलाल की उम्र थी कोई 8-9 बरस. एक कुम्हारन बच्ची की शादी एक कुम्हार बच्चे से. ससुराल में जाकर भी वही किया जो शायद पीहर में करती. अब ये तो खैर फर्क हुआ कि उनके 4 बच्चे हुए. बड़ी लड़की बेपढ़ी लिखी रही, फिर 2 लड़के भी जयपुर में छोटा मोटा काम करके जिंदगी गुजार रहे हैं. मगर हाँ, सबसे छोटी बेटी, उसने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया और माशाल्लाह वो एक स्कूल में अंग्रेजी जुबान पढ़ा रही है. तो गांव में ओबीसी कुम्हार तबके के साथ ओबीसी के ही ऊंच के तबके वाले गुज्जर परिवार भी रहते थे. साहिब रसूख वाले थे, रौबीले थे, ताकतवर पुश्तैनी हुक्मरान. जरा सोचिए उस माशरे में कुम्हारों की हालत क्या रही होगी, जहनियत क्या रही होगी उस तबके की जिनके बस किसी भी तरह जिंदगी गुजार पाए वाले ही जाविये रहे होंगे. तसव्वुर कीजिए उसी मुआशरे में, उसी माहौल में एक बेहद हसास, ज़हीन, रोशन और जदीद यानी मॉडर्न नजरिए वाली शख्सियत उभरी. क्यों और कैसे? इन सवालों का तो कोई जवाब भी ढूंढेगा ना.
تو نہیں ملے گا، سوائے یہ کہنے کے کہ یہ سب الہامی باتیں ہیں، روحانی باتیں ہیں، اور بھنوری دیوی کی ان کی تعلیم کے لیے لگن اور محنت کی بھی۔ 1985 میں کمہارن بھنوری دیوی نے سرکاری نوکری کی ایک ساتھن کی۔ ساتھن راجستھان سرکار کی سنستھا وومنز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت زمینی گراس روٹ پیرامیڈک ہیلتھ ورکر کی۔ یہ اپنے آپ میں ایک انقلابی بات تھی۔ ہماری ایک ڈاکٹر دوست ساتھینوں کو ٹریننگ دیتی تھی، یہ بھنوری نے بتایا ہمیں۔ انہوں نے بہت ہی دلچسپ باتیں بتائیں بھنوری کو، مثلاً ٹریننگ کے دوران ان پڑھ بھنوری ہر سیشن کے بعد رک کر بورڈ پر لکھے گئے حروف اور الفاظ کی نقل یعنی کاپی کرتی تھی۔ ٹریننگ کے کورس میں عورتوں کو اپنے شریر کو سمجھنا اور بدن کی کسی بھی قدرتی چیز پر شرمندہ نہیں ہونا اور بدن پر اپنا حق سمجھنا شامل تھا۔ بطور ساتھن بھنوری دیوی نے وہ سب مسئلے اٹھائے جن سے مظلوم پیڑھی در پیڑھی ظلم و ستم جاری تھے۔ پاس پڑوس، اپنے گاؤں کے زمین، پانی، لکڑی، لڑکیوں کی تعلیم، صحت جیسے مسئلے اٹھائے۔ ان سب میں بھنوری دیوی کو گاؤں والوں کا بھرپور ساتھ ملا۔ لیکن جیسا کہ صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے، جب اپنے ہی گاؤں کی ایک سراپا غیر انسانی اور غیر قانونی رواج کے خلاف بھنوری دیوی نے آواز اٹھائی تو قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ اس میں مجرم تھے گاؤں کا رسیقدار پریوار۔ انہیں برادری سے خارج کر دیا گیا، ہوا ان کے عین مخالف ہو گئی، حسب معمول مظلوم کو ہی گنہگار ٹھہرا دیا گیا۔ کٹوا ہو، اناؤ ہو، لکھنؤ ہو یا ہاتھرس، گنہگار عزت دار رہتا ہے، گنہگار عزت دار رہتا ہے، گنہگار عزت دار رہتا ہے۔ تو عورتوں کا حشر بقول کشور ناہید نے ایک بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے۔ یہ ہم گنہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹی ملی ہیں، ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملی ہیں، جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملی ہیں، جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملی ہیں۔ تو بات 1992 کی ہے۔ 5 مئی کو اکھا تیج کا تہوار تھا۔ تہوار ایک اچھا مہورت مانا جاتا ہے بال وواہ کا، چھوٹے معصوم بچوں کی شادی کیے جانے کا۔ تو ساتھن کے روپ میں یہ بھنوری دیوی کا فرض تھا کہ وہ اس دقیانوسی اور غیر قانونی چلن کو روکیں، اور خود اپنی ان کی لگن بھی تھی۔ بھنوری دیوی کو ایک روز بھنک پڑی کہ گاؤں کے ایک رسوخدار پریوار میں بال وواہ ہونے والا ہے، 2 گود کے بچوں کا، 9 مہینے کی بچی اور 9 مہینے کے بچے کا۔ بھنوری اس رعبدار پریوار سے جا کے ملی، التجا کی، لاکھ سمجھایا کہ وہ یہ غیر قانونی، غیر انسانی، بھیانک کام نہ کریں۔ وہ کان ایک حساس، درد بھری انسانی دلیل کیا سنتے جن میں صدیوں سے رواج کی شکل میں ظلم کے بے رحم اور وحشیانہ پردے حائل تھے۔ وہ کیا سنتے بھنوری کی بات، لیکن بھنوری اپنے فرض اور مہم پر قائم رہی۔ اس دن مقامی پولیس اور ڈی ایم اس غیر قانونی اور غیر انسانی شادی کو رکوانے آئے ضرور، مگر اس رسوخدار مگر بے غیرت پریوار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان 2 گود کے بچوں کی شادی اسی رات جگہ تبدیل کر کے رچا دی گئی اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں ہوئی اس شادی نے جگوں سے چلے آ رہے اندھیرے کو اور گہرایا۔ بھنوری دیوی پر تہمت لگائی گئی کہ پولیس کو لا کے اس نے گاؤں کی رسوائی کروائی ہے۔ پھر کیا تھا؟ بھنوری اور ان کے پریوار کو گھاؤں بھر نے بے تعلق کر دیا، انہیں دودھ بیچنا بند کر دیا، ان کے بنائے ہوئے مٹی کے برتن خریدنے بند کر دیے۔ بھنوری کو ساتھن کی نوکری دینے والوں کو مارا پیٹا گیا اور انہیں نوکری چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا، گویا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ بقول ونود طالب، رفتہ رفتہ قافلے والے بچھڑتے ہی گئے، کارواں خود ہی غبارے کارواں بنتا گیا۔
जब संगी साथी रोजाना साथ उठने वाली बिरादरी ने ही उनके साथ ये सलूक किया तो कोई हैरत की बात नहीं थी कि जात पात के तासुब और मर्दाना और जागीरदाराना हवाई बर्तरी के जज्बे के नशे में डूबे रसूखदार लोग कैसे गवारा करते कि कुम्हारन उनके खिलाफ आवाज उठाएगी। अपने रसूख बनाए रखने के लिए उनको अपना ये हक लगा कि वो खुद भंवरी को सबक सिखाएंगे, उनके साथ वो सलूक करेंगे कि फिर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। गांव में जंगल का ही कानून कायम रहे। कुछ महीने इसी तरह गुस्से और बदले की आग से वो भड़कते रहे और फिर हाजिरी। 22 सितंबर की शाम भंवरी और मोहनलाल अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए जागीरदाराना खानदान के 5 लोग आए और मोहनलाल को लाठियों से पीट कर अधमरा कर दिया और उनमें से 3 ने भंवरी को धर दबोचा और परिवार के चचा और भतीजे ने भंवरी के साथ बलात्कार किया। आबरू रेजी की। 25 सितंबर और फिर 2 अक्टूबर को राजस्थान पत्रिका में इसे कोर हादसे के उन्वान के तहत छापा गया। कुछ वुमेन्स एनजीओ गैर सरकारी इरादों की तवज्जो मिली, मगर मुकामी रसूखदारों और सियासतदानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भंवरी देवी पर इल्जाम लगाया गया कि उसने मक्कारी की है। जनाब, बेबुनियाद इल्जाम लगाए। भंवरी देवी ने किसी भी मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया ताकि इस तरह की घटिया बातों को कोई बढ़ावा ना मिल सके। बहुत तकलीफ दे है। मैं इस घिनौने वाक़े का और तफसील में बयान करने से गुरेज करूंगी। बहरहाल हम चले आए हैं उस मोड़ पे अफसाने में, अक्लमंदी है जरा देर ठहर जाने में। अक्लमंदी, दर्दमंदी इसमें है कि हम सोचें कि क्या हमें एक ऐसा समाज मंजूर है कि जहां वहशियाना गैर कानूनी काम करने वाली अपनी करतूतों पर खुलेआम फतेह का जश्न मनाएं और मजलूम को ही गुनहगार ठहराएं और समाज में मैं और आप यूं ही चुप्पी साधे रहें। यकीनन जुल्म को देख के अनदेखा करने वाला, सुन के अनसुना करने वाला समाज भी गुनहगार है। गोया जालिमों की साजिशों में मैं और आप और हम सब शामिल हैं। आप जानते हैं किस तरह के कांड आए दिन सुर्खियों में होते हैं, मगर क्या हमें मंजूर है कि हम इन मंजरों से आंख बचाते रहें? इन जख्मों को गहरा होने दें, हरा होने दें, जावेदा होने दें और अगली पीढ़ियों को पैगाम दें, अरे ऐसा तो होता ही है। सच है, रौंदते आए हैं जंगल को तरक्की के कदम, हाँ, मगर कानून जंगल का ही अपनाया गया। इन तारीख हालात को ललकारने के लिए दरकार होती है एक शेर दिल दहाड़ की, बेइंसाफी के अंधेरे में इंसाफ की, जमीर की, एक रोशन कंदील की, बेबसी के उन अंधेरों को चीरती हुई भंवरी देवी की मुहिम की। जंगजू भंवरी ने एक अनसुनी अनदेखी तारीखी इब्तिदा की। शायद अनपढ़ भंवरी देवी के जहन में रविंद्रनाथ टैगोर की नज्म एकला चलोरे का इल्हाम हुआ था। तू अकेली ही चल, वो जो कायर हैं छुपे बैठे हैं उठाए दीवार, सुने नहीं वो अगर तेरी सदा तेरी गुहार, तू जो जख्मी है और न्याय है तेरी दरकार, दिलो दिमाग के दरवाजे खोल, तू अकेली ही सही फिर भी बोल, राह पुरखार में तुझे छोड़े और तुझसे वो अपना मुंह मोड़े, खार की नोकों पे और बस अपने बल, खून से लथपथ राह पे तन्हा ही चल, अपने दरवाजे पर दरवाजे वो बंद कर ले, शब की तारीकी से तूफान से डरे, जला के मशअले दिल, तू अकेली ही अकेली ही अकेली ही अकेली ही चल। शदीद मुखालफत के माहौल में गांव के पंडे ने भंवरी का साथ देने से इनकार कर दिया तो पास के गांव के साथी कृष्णा और पति मोहनलाल के साथ भंवरी देवी बस्सी के पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करने गई।
FIR दर्ज का वक्त पल पल गुजरता रहा। मेडिकल एग्जामिनेशन या डॉक्टरी की जांच जो एकदम हो जानी चाहिए थी, उसे जानबूझकर टाला गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी वही बेहसी, वही मुर्दादिली जारी रही। फिर लेडी डॉक्टर थी नहीं तो मर्द डॉक्टर ने उन्हें जयपुर भेज दिया। वहां मजिस्ट्रेट के हुक्म की गैर हाजिरी के चलते जांच को अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया और भंवरी देवी को औरतों के थाने में भेज दिया गया रात भर के लिए, और मोहनलाल ने वो रात बाहर लॉन में काटी। औरतों के थाने में उन पर बहुत से जिस्मानी जुल्म ढाए गए और बेइंतहा दरिंदगी बढ़ती भंवरी देवी पर